نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبه نستعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں. اور کسی شاعر نے کہا کہ سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. دل میں کہتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، دل میں یہ کہتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، ہر قسم کی تعریف، تحمید اور توصیف اللہ رب العزت کی ذات عالی شان کے لیے ہے، جو تمام عالم کا پالنہار ہے. اور درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنایا ہے اور تمام انسانوں کا سردار بنایا ہے. پچھلے ہفتے میں آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو یا رسول کو یا پیغمبر کو وہ خصوصیات نہیں دی گئی. ان میں سے چند کا ذکر پچھلے ہفتے میں آ چکا تھا کہ ان میں سے پہلی بات یہ کہ آپ کو جوامع الکلم دیے گئے. اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں کہ بات تھوڑی سی ہوتی ہے، مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے. پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے بات بہت مختصر ہے، ایک جملہ ہے، دو جملے ہیں، تین جملے، لیکن اس کے معنی اور مطلب میں جب جاتے ہیں اور اس کی گہرائی میں جب اترتے ہیں تو پورا علم کا سمندر ہوا کرتا ہے. اور دوسری خصوصیت یہ عطا فرمائی تھی کہ نصرت بالرعب، اللہ نے دشمنوں کے دل میں میرا رعب، میرا دبدبہ، میرا خوف ڈالا ہے. اور تیسری خصوصیت یہ بتائی گئی تھی جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے.
کہ اب ہمیں عبادت کے لیے عبادت خانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم باہر ہیں، جنگل میں ہیں، کھیت میں ہیں تو وہاں پر بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں. پانی نہیں ہے تو زمین کو ہی پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ پاک صاف زمین سے تیمم کر کے عبادت کر سکتے ہیں. اور ایک خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی کہ ختم بالنبیون، اللہ نے میرے اوپر نبوت ختم فرما دی ہے. آپ سے پہلے 1,24,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو یہ خصوصیت نہیں ملی کہ اس کو اللہ کا آخری نبی کہا جائے. تمام انبیاء کا سردار یا خاتم الانبیاء اس کا لقب ہو. یہ لقب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور ایک خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمائی ہے کہ آپ کے لیے مال غنیمت حلال قرار دیا گیا ہے. احلت لی الغنائم، پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا. مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جب کفار سے جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے نتیجے میں اگر فتح مل جاتی ہے تو فتح کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے، جو زمین، جو جائیداد حاصل ہوتی ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. پہلی امتوں کے اندر مال غنیمت کو جلا دیا جاتا تھا، اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ پیو جو تم کو غنیمت کے طور پر ملا ہے وہ تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے، حلال بھی ہے. اور ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ ارسلت الی الناس کافۃ، میں تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. آپ سے پہلے کوئی رسول آتا تھا، کوئی نبی آتا تھا، کوئی ایک علاقے کا نبی ہوتا تھا، ایک خطے کا، ایک گاؤں کا، ایک زون کا نبی ہوا کرتا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو رسالت عطا فرمائی ہے وہ عالمگیر بھی ہے اور جہاں دار بھی ہے، جہانگیر بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی کوئی حد نہیں ہے. زمین کے خطے پر جہاں کہیں پر بھی انسان آباد ہیں، جتنی بھی اللہ کی سرزمین ہے، آپ تمام زمین والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے کہ اس علاقے کے لیے نبی ہے، اس علاقے کے لیے نبی نہیں ہے. آج کائنات میں جتنے ممالک پائے جاتے ہیں، جتنے گاؤں پائے جاتے ہیں، جتنے شہر پائے جاتے ہیں، جتنے گھر پائے جاتے ہیں، تمام کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے. فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قوم خاصۃ وارسلت الی الناس عامۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے خاص طور سے نبی بنائے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کے بھیجا ہے. ہر انسان کے لیے نبی ہے. تو ایک خصوصیت یہ ہے، اور ایک خصوصیت یہ کہ مجھے شفاعت عطا فرمائی گئی ہے. شفاعت کیا چیز ہے؟ میدان محشر میں جب انسان حساب و کتاب کے لیے پریشان ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حق عطا فرمائیں گے کہ آپ انسانوں کے حق میں آ کے سفارش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آتانی آتی، میرے پاس اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کر کے میرے سامنے دو راستے رکھے. ان میں سے پہلی بات یہ کہی کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی آدھی امت کے لیے جنت کو واجب کر دیں گے، یعنی آدھی امت جنت میں ڈائریکٹ داخل ہو جائے گی، نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا راستہ یہ دیا
کہ آپ کو شفاعت عطا کر دی جائے۔ تو رسول اللہ سے فرماتے ہیں انا اخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے، میں اس کے ذریعے اپنی امت کی قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ دعا مانگیں گے وہ دعا کی ضرور قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام نبیوں نے اپنی دعائیں دنیا ہی میں مانگ لی، اللہ نے ہر نبی کو جو ایک دعا عطا فرمائی تھی کہ ایک بات ایسی ضرور ہوگی کہ آپ جو کہیں گے وہ ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں تمام نبیوں نے اپنی اپنی دعاؤں کا استعمال دنیا ہی میں کر لیا ہے، لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے رکھا ہے، کل قیامت کے دن اپنی اس دعا کو استعمال کر کے اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو جنت میں داخل کرواؤں گا۔ فرمایا وَهِيَ لِمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور یہ شفاعت اس شخص کو ملے گی، میری شفاعت کا مستحق وہ انسان ہوگا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں اور اس کے اوصاف میں کسی انسان کو، کسی فرشتے کو، کسی پیر کو، کسی پیغمبر کو، کسی سورج کو، مورت کو، چاند کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اللہ کے رسول کی شفاعت اس شخص کو ملے گی۔ فرماتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور انسان حساب و کتاب کے لیے پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ غصے کے عالم میں ہوں گے اور انسانیت پرندوں بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح بکھر رہی ہوگی، ہر طرف جا رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ کہیں پر کوئی راستہ مل جائے، کوئی نجات کا ذریعہ مل جائے، چھٹکارے کا کوئی سہارا مل جائے۔ اسی امید میں اور اسی آس میں لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے انت اول البشر، انت ابو البشر، اللہ نے آپ کو تمام انسانوں کا باپ بنایا ہے، آپ سب سے پہلے انسان تھے دنیا میں، خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنایا تھا، ونفخ فیک من روحہ، اور اللہ نے اپنی روح آپ کے درمیان، آپ کے جسم میں ڈالی تھی، آپ چلیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہے کہ جتنے غصے میں کبھی بھی نہیں آئے، لہذا آج مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجھے ایک پھل کھانے سے منع کیا تھا، میں نے وہ چیز استعمال کر لی تھی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بارے میں سوال کرنے لگ جائیں، لہذا آج مجھے اپنی جان کی فکر ستائی جا رہی ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہارے حق میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں، اچھا میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں کہ تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ اب لوگ نوح کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے پہلے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی، آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا ہے، تبلیغ کی ہے، آپ ہمارے حق میں اللہ سے سفارش کیجئے۔ تو نوح علیہ السلام بھی یہ کہہ کر معذرت فرما دیں گے کہ میں نے اپنی قوم کے حق میں بددعا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میری قوم ہلاک ہو گئی تھی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر لیں، پوچھ تاچھ نہ کر لیں، اس لیے میں تم سے سفارش، تمہاری حق میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں، البتہ میں تمہیں ایک اور راستہ دکھاتا ہوں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کو ان کے خصوصیات بتائیں گے کہ آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ نے آپ کو خلیل قرار کہا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے فرماتے ہیں کہ ابراہیم تو باقاعدہ ایک امت تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، عاجزی کرنے والے تھے اور اللہ کی شکر گزار بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کا بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ تو لوگ آ کر کے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے اوصاف کو ذکر کر کے کہیں گے
کہ آج بڑی مشکل گھڑی ہے، بڑا مشکل وقت ہے، آپ چل کر کے اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں سفارش کیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ جھوٹ بولا تھا، حالانکہ وہ بات جھوٹ نہیں تھی۔ ایک تو وہ کہ جب لوگ میلے کے لیے جانے لگے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، میں بیمار ہوں۔ دوسرے موقع پر جب فرعون نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی تو حضرت سارہ کو انہوں نے اپنی جو کہ بیوی تھی انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے۔ اور تیسرے موقع پر جب لوگوں نے بتوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ ان کو کس نے توڑا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ان کے بڑے نے توڑا ہے۔ حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا، حقیقت میں وہ توڑیا تھا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا بھی ڈر ستا رہا ہے کہ میری زندگی میں 3 مرتبہ ایسی باتیں نکل گئی تھی جو بظاہر لوگوں کی نظر میں خلاف واقع تھی، حقیقت میں جھوٹ نہیں تھی، بظاہر ایسا نظر آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے غلط بیان کیا۔ توڑیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے۔ ذرا ہمیں سوچنے کی بات ہے، ہماری زندگی میں ہم زبان سے دل میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی باتیں سچی ہوتی ہیں۔ اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر، اتنی برگزیدہ ہستیاں اور ایسی جلیل القدر ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے اونچا اور سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے، نبوت کا مقام عطا فرمایا، رسالت کا مقام عطا فرمایا، وہ ہستیاں قیامت کے دن تھر تھرا رہی ہوں گی، کانپ رہی ہوں گی اور ڈر رہی ہوں گی کہ میری زندگی میں صرف 3 مرتبہ غلط بات ہو گئی۔ حقیقت میں نے بتایا، بار بار بتایا کہ حقیقت میں وہ باتیں جھوٹ نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام نے توڑیا کیا تھا، لیکن بظاہر ایسا نظر آ رہا تھا کہ بات گویا کہ جھوٹ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کر دیں گے، لوگوں سے کہیں گے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے وہی بات کہیں گے، اللہ نے آپ کو کلیم بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بنو اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا تھا اور اللہ نے آپ کے پر بڑے انعامات عطا فرمائے ہیں، آپ ہمارے حق میں سفارش کیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہہ کر معذرت کر دیں گے کہ مجھ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، نبوت سے پہلے 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے، ان کی قوم کا تھا، ایک فرعون یعنی دشمن کی قوم کا تھا، ان کی قوم والے نے ان سے مدد مانگی، فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جان لینے کے ارادے سے نہیں مارا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کے آدمی کی حفاظت کے لیے مارا تھا، جس قوم کی حفاظت کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ بھیجا تھا۔ آپ کو بنو اسرائیل کے پاس اسی لیے بھیجا تھا تاکہ آپ فرعون کے ظلم و ستم سے بنو اسرائیل کو نجات دلائیں۔ اب اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ اس کو ایک گھوسا مارا اور اس کا انتقال ہو گیا، فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، ایک ہی گھوسے میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ حالانکہ یہ غلطی سے ہوا تھا، نبوت سے پہلے ہوا تھا، اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس بات کو ذکر کر کے معذرت کر دیں گے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے کہ آپ اللہ کے روح ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا، آپ کو اللہ کا روح، آپ کا اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے کہ آپ چل کر کے ہمارے حق میں اللہ کے دربار میں سفارش کیجئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر معذرت کر دیں گے کہ میرے دنیا سے آنے کے بعد میری قوم نے، میرے ماننے والوں نے مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لیا تھا، مجھے خدا تسلیم کر لیا تھا، لہذا مجھے اس بارے میں ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بارے میں پوچھیں گے، لہذا میں آپ کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس طرح انسانیت انبیاء کے پاس جا کر کے گزارش کر رہی ہوگی، درخواست کر رہی ہوگی، لیکن کسی بھی نبی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ چل کر کے سفارش کرے۔ اس وقت لوگ فرماتے ہیں، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور ان سے اپنی بات رکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور آ کر کے میرے سامنے کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، امام الرسول بنایا، ختم الرسول بنایا، آپ چل کر کے اللہ کے دربار میں میرے حق، ہم لوگوں کے حق میں سفارش کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَانطَلِقُوا
فآتی تحت العرش، میں جاؤں گا اور اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا، فأقع ساجدا، اور میں اللہ کے دربار میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کلمات ایسے سکھائیں گے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کلمات کے ذریعے میں حمد بیان کروں گا، اللہ کی تعریف بیان کروں گا، اللہ کی تسبیح بیان کروں گا، اس کی توصیف بیان کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جب تک مرضی ہوگی میں سجدے میں پڑا رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک واشفع تشفع وسل تعطى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے اور جس کے حق میں آپ سفارش کریں گے اس کی حق میں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، جس چیز کے بارے میں آپ مطالبہ کریں گے جو بھی آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے لوگوں کے حق میں سفارش فرمائے گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت فأكون امام الانبیاء وخطیبهم وصاحب شفاعتهم، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کا سردار ہوں گا اور تمام انبیاء کا خطیب بن کر کے جاؤں گا اور تمام انبیاء کے حق میں سفارش کروں گا، کہ جب نبیوں کو ان کی قوم جھٹلائے گی میدان محشر میں، جب نبیوں کو جھٹلایا جائے گا میدان محشر میں اللہ کے دربار میں، اس وقت جا کر کے نبیوں کے حق میں گواہی دے کر کے نبیوں کو ان کی امت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا اللہ نے خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے مجھے شفاعت کا حق عطا فرمایا ہے۔ قیامت کے دن میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، انبیاء کی سفارش کروں گا، تمام انسانوں کے حق میں سفارش کروں گا۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار بنایا ہے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ وبیدی لواء الحمد، اور میرے حق میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ ولا فخر، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ وما من نبی من آدم فمن سواہ، آدم سے لے کر کے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے تحت لوائی، سب کے سب میرے جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوں گے، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اول من تنشق عنہ القبر ولا فخر، اور میں سب سے پہلا وہ انسان ہوں گا جس کی قبر کھلے گی اور مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک اوصاف کو ذکر فرما رہے ہیں، اپنی ایک ایک خوبی کو بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں مجھے اس پر فخر نہیں ہے، مجھے اس پر غرور نہیں ہے، مجھے اس پر تکبر نہیں ہے۔ ذرا سوچیے مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، جب انسان بولنے کے لیے کانپ رہا ہوگا، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، فرماتے ہیں کسی انسانوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، اور فرمایا افئدتهم ہوا، دل جو ہے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، ہوش خراب ہو رہے ہوں گے انسانوں کے، اور فرمایا شاخصۃ ابصارهم، اور ان کی آنکھیں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی ہوں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی، انسان خوف کی اس عالم میں ہوگا کہ پلک جھپکنا بھول جائے گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ خوبیاں عطا فرمائے گا، لیکن مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے۔ آج ہم ذرا اپنے بارے میں ذرا دیکھیے، چھوٹا سا عہدہ مل جاتا ہے، ایک معمولی سی کرسی مل جاتی ہے، ایک معمولی سا مقام قوم کے اندر آ جاتا ہے تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو ہم ہیں، باقی کو پانی کم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیے، ایک ایک اوصاف کو ذکر فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرمائے لا فخر ولا فخر، میں قیامت کے دن نبیوں کی بھی سفارش کروں گا، لیکن اس پر بھی مجھے کوئی غرور نہیں ہے، میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو یہ خصوصیات اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جمال کا چند باتوں کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اور اوصاف اور عادات اور اعمال کے اعتبار سے بے مثال بے نظیر بنایا تھا، ایسی ظاہری بناوٹ، ظاہری شکل و صورت، جسم کے بناوٹ کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال اور بے نظیر بنایا تھا۔ کہ کسی شاعر نے کہا ہے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، کہ اے صاحب الجمال، اے خوبصورتیوں والے اور اے کمال والے، اے انسانوں کے سردار، آپ کے روشن چہرے سے ہی چاند کو روشنی ملی ہے، آپ کے روشن چہرے سے ہی سورج کو روشنی ملی ہے، اور لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر، آپ کی تعریف کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، کتنے بھی آپ کی تعریف کی جائے کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، اور قلم ہے آبلہ کا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے۔ کہ ایک شاعر نے 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جو آخری شعر اس نے جو لکھا تھا، یہی لکھا تھا کہ میں نے اپنی بساط، اپنی طاقت، اپنے علم، اپنی سوچ، اپنی فکر کے مطابق جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے آپ کے بارے میں لکھا ہے، لیکن مدح باقی ہے۔ تو فرمایا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، جس طرح آپ کی تعریف کا حق ہے، جس طرح آپ جس مقام پر، جس بلندی پر اور جس اونچائی پر آپ ہیں، اللہ نے جو شان اور جو رفعت آپ کو عطا فرمائی ہے، فرمایا اس کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، اتنا جان لیجئے کہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد آپ سب سے بڑے ہیں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کہ جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے اللہ اللہ، جو بھی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت اس کی، ایسی شان، ایسی ظاہری شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بات صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آپ کے فرمان سے نکالی گئی ہیں۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ تو جب آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں تو تمام خوبیوں میں آپ انسانوں کے سردار ہیں، آپ حسن و جمال میں بھی انسانوں کے سردار ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، کہ آپ کے پاس یوسف کا حسن بھی ہے، عیسیٰ کا دم، عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے مردے زندہ ہو جاتے تھے، مور ہاتھ مٹی کے پرندے بنا کر کے پھونک مارتے تھے، وہ پرندے اڑنے لگ جاتے تھے۔ تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دم بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا۔ فرمایا جتنی بھی خوبیاں تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس تھی، تو تنہا داری، آپ اکیلے ان خوبیوں کے مالک ہیں۔ تو یقیناً اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں، اور ہر خوبی کے اندر، ہر کمال کے اندر آپ سردار ہیں۔ آپ فصاحت میں تمام فصحاء کے سردار ہیں، آپ بلاغت میں تمام بلغاء کے سردار ہیں، آپ صدق میں تمام صدیقین کے سردار ہیں، آپ امانت میں تمام امینوں کے سردار ہیں، آپ دیانت میں تمام دیانت داروں کے سردار ہیں، آپ امامت میں تمام اماموں کے سردار، آپ رسالت میں تمام رسولوں کے سردار، آپ نبوت میں تمام نبیوں کے سردار، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا سردار بنایا۔ ایک دو واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر آپ کو کیسا جمال عطا فرمایا تھا کہ ایک انسان ایسا ہے جو صرف آپ کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر کے، صرف حسن کی تمازت کو دیکھ کر کے، آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے آپ کے اوپر ایمان قبول کر لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے آپ کی نبوت کی۔ اس نے ابھی آپ کی زبان سے نہ قرآن کی ایک آیت سنی، نہ ایک حدیث سنی،
نہ آپ کے اعمال کو دیکھا، نہ آپ کے کردار کو دیکھا، نہ آپ کے معاملات کو دیکھا، نہ آپ کے اخلاقوں کو دیکھا، نہ آپ کے چلنے پھرنے کو دیکھا، صرف چہرے کو دیکھتا ہے، آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہے، آپ کی حسین آنکھوں کو دیکھتا ہے، آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی کو دیکھتا ہے، آپ کے گلابی رخسار کو دیکھتا ہے، آپ کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ کو دیکھتا ہے، آپ کی داڑھی مبارک کو دیکھتا ہے، اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے ایمان قبول کر لیتا ہے۔ مکے کے سرداروں میں ایک شخص تھے جو اپنی قوم کے اندر بڑے عقل مند، دانا، بصیرت والے مانے جاتے تھے۔ ان کو مکے کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مشورے کے لیے بھیجا، مذاکرے کے لیے بھیجا۔ آپ جانتے ہیں جب حکومتیں ہوتی ہیں تو یہاں کے لوگ وہاں اپنا سفیر بھیجتے ہیں، وہاں حکومت کے قاصد ادھر آیا کرتے ہیں۔ تو مکے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو سفیر بنا کر کے بھیجا۔ یہ بیچارے کئی دنوں کا سفر کر کے، اونٹوں کا سفر، کئی دنوں کا سفر کر کے مکے سے مدینے پہنچتے ہیں، اور مدینے پہنچ کر کے جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو رافع کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی جھرمٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے ستاروں کے بیچ میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا۔ فرماتے ہیں میں دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، نگاہیں جا کر کے چہرے پر ٹک گئی، پلک جھپکنا بھول گئی، دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا آتے ہوئے، آپ کچھ خطاب فرما رہے تھے، کچھ باتیں بیان فرما رہے تھے، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دیکھے جا رہے ہیں، آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ابو رافع کہتے ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے بولتا ہے قرآن وہ تقریر ہے۔ اور فرماتے ہیں کہتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کہتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ فرماتے ہیں فلما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم القي في قلب الاسلام، فرمایا جیسے میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے میرے دل میں اسلام کی محبت اتر گئی۔ میں نے فوراً مسجد میں جا کر کے علل اعلان لوگوں کے سامنے جا کر کے اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں جاتے ہیں، اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہیں کہ مکے والوں نے مجھے کسی کام سے آپ کے پاس بھیجا تھا، لیکن میں تو آپ کا محب ہو گیا ہوں، میں تو آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، اب میں آپ کو چھوڑ کر کے میں مکہ جاؤں گا ہی نہیں، لا ارجع الیہ ابدا، واللہ لا ارجع الیہ ابدا، خدا کی قسم میں آپ کو چھوڑ کر کے، آپ کی ذات عالی شان کو چھوڑ کر کے اب میں مکہ واپس نہیں جاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں ابو رافع تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انی لا اخیس بالعہد ولا احبس البرد، میں عہد اور پیمان کی وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں قاصدوں کو، میں رسولوں کو قید نہیں کرتا۔ جب قوم کسی قوم کے پاس قاصد بنا کر بھیجتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کو واپس کرے، لہذا میں اس وعدے کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تم جاؤ مکے، لیکن فَإِنْ كَانَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ فَإِنْ كَانَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِي نَفْسِكَ الْآنَ فَارْجِعْ، جاؤ مکہ جاؤ، مکے والوں کو ان کا پیغام دو، اور اس کے بعد اگر تمہارے دل میں وہی محبت، وہی چاہت، وہی الفت ہے جو ابھی تم موجود پا رہے ہو تو پھر واپس مدینے آ جانا، کیونکہ مکے والوں نے تمہیں کام سے بھیجا تھا، پہلے جا کر کے ان کی بات کو، ان کے عہد کو جو لے کر کے آئے تھے وہ پورا کرو، اس کے بعد تمہارا دل چاہے تو مدینے آ جانا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا اور مکے والوں کو ان کا پیغام پہنچایا، اپنا وعدہ پورا کیا، اس کے بعد میں مدینے کو لوٹ آیا اور پھر ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے
جنہوں نے آپ سے بات بھی نہیں کی، آپ سے قرآن بھی نہیں سنا، حدیث بھی نہیں سنی، آپ کے اعمال کو بھی نہیں دیکھا، صرف چہرے کا دیدار کیا، اور چہرے کا دیدار کرتے ہی وہ انہوں کے دل میں اسلام کی محبت اتر جاتی تھی۔ ایسی بہت سارے واقعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن، ایسا جمال، ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، صحابہ کا جی نہیں بھرتا تھا، آپ ان کی زیارت کے مشتاق ہوا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کتنی سعادت مند چیز ہے، کتنی نیک بختی اور خوش بختی کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے میری زیارت کر لی، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں میری زیارت کر لی، جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ لا تمس النار من رآنی ورآ من رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا، میری زیارت کر لی ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، جہنم کی آگ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس نے میرے صحابہ کو دیکھ لیا اس کو بھی جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی میری جو خصوصیت وہ تو ہے ہی ہے، میری دیدار کی وجہ سے میرے صحابہ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ اگر کوئی میرے صحابہ کو دیکھ لیتا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، جس نے بھی نبی کے چہرے کا دیدار کر لیا، نبی کے چہرے کا دیدار اتنی عظیم اور اتنی خوشبختی کی چیز ہے کہ دنیا کے سارے اولیاء، سارے قطب، سارے غوث اور جتنے بھی ولایت کے مقام ہیں سب ایک طرف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایمان کی حالت میں ایک طرف ہے۔ فرمایا ساری کائنات کے ولی، پیر، قطب، غوث مل کر کے اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے جس نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا۔ سوچیے کتنی بڑی بشارت کی بات ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، اور کیسے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، ہر وقت میں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، باہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کیسی ذات ان کو عطا فرمائی تھی۔ اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے پتہ چلے گا۔ ایک صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے بھاگتے ہوئے آئے، چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، چہرہ پیلا ہو جا رہا ہے، پریشانی کے آثار ہیں، غم کے آثار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پریشانی کی حالت میں دیکھا، فرمایا ثوبان کیا بات ہے، کیا وجہ ہے تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں؟ تو ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انت احب الی من نفسی، اللہ کے رسول آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہیں، وانت احب الی من اہلی، آپ میری اہلیہ سے بھی زیادہ میرے نزدیک عزیز ہیں، وانت احب الی من ولدی، اور آپ میری اولاد سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں، مجھے پیارے ہیں۔ اللہ کے رسول جب آپ کے چہرے کے دیدار نہیں کرتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، اضطراب کی حالت میں ہو جاتا ہوں، میں بے قرار ہو جاتا ہوں، اس لیے میں گھر سے بھاگتا ہوا آیا ہوں۔ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، بیوی بچوں میں مشغول تھا، آپ کی یاد آئی، میں دوڑا چلا آیا۔ فرماتے مجھے ایک بات پریشان کرتی ہے، اذا ذکرت موتی و موتاک، مجھے اس بات کا ڈر ستاتا رہتا ہے کل آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا، میرا بھی انتقال ہو جائے گا، آپ جنت میں جائیں گے، اور انک ان دخلت الجنت رفعت مع الانبیاء مع النبیین، آپ تو نبیوں کے مقام میں ہوں گے، آپ کا تو مقام اونچا ہوگا۔ وان دخلت الجنت فانا فخشیت ان لا اراک، اگر میں کسی طرح جنت میں داخل بھی ہو جاؤں گا تو میرا مقام تو وہ نہیں ہوگا، میرا مرتبہ تو وہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کے مقام تک، آپ کی بلندی کو پہنچ سکوں، آپ کی بلندی کو چھو سکوں، تو مجھے یہ غم ستاتا رہتا ہے، مجھے یہ ڈر ستاتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں۔ بھلا اس جنت کا کیا فائدہ، اس جنت کی کیا قیمت، اس جنت کی کیا خصوصیت جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب نہیں دیتے، خاموش رہ جاتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت نازل فرما دیتے ہیں، وحی کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا، جو میرے نبی سے محبت کرے گا، اس کا حشر، اس کا مقام جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی رفعت و بلندی ہے، یہ آپ کی ہستی ہے، اور یہ آپ کی ذات ہے، اور یہ آپ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے نبی کے طریقے کو اپنا لے گا، میرے نبی کے نقش قدم پر چلے گا، میرے نبی کی سنت، ان کی طریقت کو اپنا کر کے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں بھی وہ کمال عطا فرمایا تھا جو دنیا میں کسی بھی انسان کو نہیں ملا، باطنی کمال تو تھا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے سب سے اونچے درجے کے اوپر ہیں۔ اور حسن جمال کے بارے میں فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، کہ ہم نے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد آپ کے جیسا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ کان احسن الناس وجہا واحسنهم خلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین تھے، اور پیدا اور خلق و تخلیق کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ فرمایا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اچھا، ان سے خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب رسول